قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان کے قریب تک پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عمروں میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کل چاند نظر آ ہی جائے گا، اور ہماری دلی تمنا بھی یہی ہے کہ آ ہی جائے کہ جلد از جلد ہم رمضان کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے زیادہ امکانات بھی یہی ہے، بس اللہ آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے اور بخشش کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اسی لیے جس آدمی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اور جو آدمی دل کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ میرے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے، وہ آدمی کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا، وہ آدمی کبھی محروم نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو آدمی رمضان کو ایمان اور احتساب کی حالت کے اندر گزارے۔ یہ کیا ہے ایمان اور احتساب؟ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے یہ ایمان و احتساب یہ چیز ہے کہ اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو اس عمل کے موقع پر اس کے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس عمل پر اجر عطا فرمائے اور مجھے ثواب عطا فرمائے۔ یہی ایمان و احتساب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچاتی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں کی بیماری بد نیتی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی بیماری بے نیتی۔ کیا ہے؟ بری نیت یہ مسلمانوں کی بیماری نہیں ہے، لیکن ایمان والا آج اپنے عمل کے پہلے نیت ہی نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ نیت ہی نہیں کرتا۔ وضو کر رہا ہے، بس یہ سمجھ کر کر رہا ہے کہ وضو کرنا ہے، لیکن اس وقت دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں ایک اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اور میرے اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر استحضار ہونا چاہیے، ہر عمل سے پہلے اللہ کا استحضار ہو کہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، تو اس عمل پر بندے کو جو ملے گا وہ بغیر نیت کے نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ جو ہمیں مل رہا ہے، اسی لیے دیکھیے آپ بعض لوگ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ
چلو بھائی روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، نہیں رکھیں گے تو کھلے عام کھا تو نہیں سکیں گے، پی تو نہیں سکیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ تو یہ روزہ اس کا روزہ جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ کیا نکل چکی ہے؟ روزہ تو اس نے بھی رکھا ہے لیکن اس کی روح نکل چکی ہے، اس کا رکھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور صرف بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا یہ بھی کوئی روزے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ روزے کا مقصد ہوتا تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ بہت سارے بیمار بھوکے رہتے اور پیاسے رہتے ہیں۔ بہت سارے سفر کرنے والے ایسے ہیں کہ جو سفر کے درمیان بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ روزے کا مقصد بھوکا رہنا بھی نہیں ہے اور پیاسا رہنا بھی نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب انسان وہ عمل کو کر لے تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر رقت، نرمی، عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہو جائے۔ اور جس عمل کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر عاجزی نہیں آ رہی ہے، انکساری اور تواضع نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کے دل کے اندر کبر آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، عجب آ رہا ہے، بڑائی آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی اس عمل کے اندر کمی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس عمل کے اندر کمی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے ذریعے اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کر، عاجزی اور انکساری پیدا کر۔ عجیب روایت آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کا، روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ ابن آدم کے ہر عمل پر اللہ 10 سے لے کر 700 تک کا ثواب دیتے۔ کہاں سے؟ 10 تو فائنل ہے، 10 تو فائنل ہے۔ پھر انسان کا جیسا استظار، اس کا جیسا اخلاص، اس کی جیسی للہیت، اس پر اللہ ثواب کو کیا کرتے جائیں گے؟ بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن مسلم شریف کی روایت ہے کہ روزے کے متعلق کیا فرمایا؟ سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میرے۔ یہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ 700 گنا، 800 گنا، 1000 گنا، 10,000 گنا، نہیں، کیونکہ بندے نے اپنی محبوب چیز کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑا ہے تو اس کا بدلہ کون؟ نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائے، درمیان میں ایک آیت کریمہ پر نظر پڑی تو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ اندازہ لگاؤ تو۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کے اوصاف کو بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والا کیسا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ کون؟ التائبون، توبہ۔ سب سے پہلے اللہ کس کو لائے؟ توبہ کو لائے۔ کیوں ضروری ہے توبہ؟ توبہ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ جس طریقے سے آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک زمین ہے لیکن یہ زمین سخت ہے، اس کے اندر آپ نے بیج بھی رکھ دیا ہے اور اوپر سے بارش بھی گر رہی ہے، کیا اس زمین سے فائدہ ہوگا؟ کھیت وجود میں آئے گا؟ کون آئے گا؟ کھیتی ہوگی، پھل آئیں گے، درخت اگیں گے؟ کچھ نہیں۔ بارش تو گر رہی ہے، بیج بھی اندر موجود ہے، لیکن زمین کیا ہے؟ سخت ہے۔ بس یہی حال ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش تو برسا رہا ہے، موسلا دھار،
बीज भी अंदर ईमान का मौजूद है, लेकिन हमारे दिल गुनाहों की वजह से कैसे हैं? सख्त है। इसलिए हमें रमजान और रोजे का फायदा हासिल, इसलिए पहली कैद लगाई किसकी? तौबा। और तौबा इसलिए भी जरूरी है, उलमा फरमाते हैं कि अगर जब कोई बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के अंदर सियाह नुक्ता लगता है, अब ये तौबा नहीं कर रहा है तो दिल क्या हो जाता है? बिल्कुल सियाह हो जाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि खतरा है इस बात का कि मौत से पहले पहले वो ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए कहा कि तौबा करो। क्या कहा? तो ये रमजान इंशाअल्लाह कल से शुरू हो। हम ये चाहते हैं कि आज बाबरकत मजलिस है, जुमा का दिन है, मुबारक घड़ियां है, हम अपने हर गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब फरमाया उसके बाद आबिदुन लाए, इबादत को दूसरे नंबर पर लाए। इशारा कर दिया कुरान करीम ने कि इबादत पर वही आदमी जम सकता है और सारी इबादतों पर पुख्तगी वही आदमी हासिल कर सकता है जिसकी जिंदगी के अंदर तौबा के बगैर इबादत में पुख्तगी नहीं आए कभी पढ़ा, कभी चले गए, कभी ये कभी नहीं आए। इसलिए तौबा की अहमियत कुरान ने पहले लाया। फिर फरमाया हामिदून कि ईमान वालों की तीसरी सिफत यह है कि वो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो लक़ब ही हम्मादून है, तारीफ करने वाला। इसलिए जब कोई बंदा खाता है, पीता है, पहनता है और ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह खुश हो जाता है। सारी दुआ देखो, खाने की दुआ खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ा पहना तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू। मेरे नबी की कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जो मजलिस के दरमियान में अल्लाह की तारीफ और खत्म होने पर अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र न हो रहा, क्योंकि ये तो हमारा लक़ब हम्मादून, समझे। इसलिए फरमाया अब तारीफ वही आदमी करेगा। आप देखिए, बस खुद हम सोच ले कि खाने के बाद, पीने के बाद, हर चीज में अल्लाह की तारीफ वही आदमी करेगा कि जो इबादत गुजार हो, लेकिन जिसकी जिंदगी जुओं के अंदर गुजर रही है, जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, उसे क्या मतलब? और तो जानवरों की तरह खाता है, पीता है, वो कहाँ अल्लाह की तारीफ करे? लेकिन अब चौथे नंबर पर फिर लाए, पहले तीन, फिर फरमाया वस्साहिहून। कौन लाए? ये साहिहून कौन? इसका एक माना मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल तो ये है कि सियाहत, सफर, कि वो लोग जो इल्म के हासिल करने के लिए सफर कर रहे हैं या कोई दीनी काम के लिए सफर कर रहा है, वो लोग मुराद है। लेकिन एक कौल ये मुराद है कि जिस तरीके से साहिहून का माना ये होता है, इसी तरीके से साहिहून का माना बेताल्लुकी के भी आता है कि जिस तरीके से इंसान रोजे की हालत में खाने से, पीने से, जीमा से बेताल्लुक हो जाता है, तो साहिहून से बाज़ उलमा ने फरमाया कि कौन मुराद है? कौन? रोजेदार मुराद। और मेरे आका की हदीस का खुलासा है कि अस्सियाहतु उम्मती, मेरे उम्मत की सियाहत, मेरी उम्मत का सफर सौम, रोजा है। कि जिस तरीके से इंसान जब सफर करता है तो सफर के बाद एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल, मंजिलों को तय करता हुआ अपने मकसद तक पहुंचता है। वैसी तरीके से रोजा रखने वाला जब रोजा रखता है तो रूहानी तरक्की करता है। क्या करता है? एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के बाद तीसरी मंजिल, यह रूहानी तरक्की करता करता वो अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचता है। इसीलिए आका ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए, मैं उसका बदला दूंगा। समझ आई बात? हाँ, क्योंकि मंजिलें तय कर कर आ रहा है सारी के सारी। तो ये है उसका मकसद, समझ गया? लेकिन अब जरा अंदाजा लगा, इसकी आयत की तशरीह में जाऊंगा तो और बात निकल जाएगी, हम वापस बैकफुट हो जाते हैं। और समझिए दूसरा मकसद कि हर आमाल में दीन के जितने अरकान है, उस अरकान की वजह से इंसान के अंदर ताकत पैदा होती है।
اور ہر عمل دوسرے عمل کو کھینچتا ہے. جس طریقے سے ایک غذا سے دوسری غذا کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے گا، انشاءاللہ پورا مہینہ عبادت کے اندر فائدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اور اب اس کے مقصد کی طرف آ جائیے، بات کو مختصر کرنا ہے، اس کے مقصد کی طرف آئیے. مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے صاف فرما دیا لعلکم تتقون. تتقون کا ایک ترجمہ لحاظ کی بھی ہے. لحاظ یعنی تمہارے اندر ایک لحاظ آ جائے کس چیز کا، کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. حرام اور حلال کی تمیز آ جائے، کن چیزوں سے آپ کو رکنا ہے، کن چیزوں کو آپ کو کرنا ہے. اسی لیے علامہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے 2 روزے ہیں. کتنے روزے ہیں؟ غور سے سنو، کتنے روزے ہیں؟ ہاں، ایک عارضی روزہ، وقتی روزہ، اور ایک دائمی روزہ، ہمیشہ کا روزہ. عارضی روزہ کون سا؟ کیونکہ عارضی روزہ تو یہ ہم رمضان کا رکھ رہے ہو، سمجھ آئے بات. اور دائمی روزہ کون سا؟ دائمی روزہ وہ ہے کہ جس نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہ کلمہ سے روزہ شروع ہوا اور موت تک کا یہ روزہ ہے. یہ حالت اسلام کے اندر پیدا ہوا ہے اور بلوغیت کے اندر اس نے قدم رکھ دیا ہے. اس قدم کے رکھنے پر اس کا اسلام کا روزہ شروع ہو گیا اور اس کا اختتام کب ہوگا؟ موت پر. جس طریقے سے عارضی روزہ یا وقتی روزہ جو ہے اس کے اندر ممنوعات صوم یعنی روزے اس کے جو ممنوعات ہے، کھانا پینا وغیرہ، اس کا کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے اسلام کا ایک روزہ ہے. وہ روزہ اس لیے ہے کہ اسلام کے یعنی ممنوعات شرعیہ، شریعت کے جو ممنوعات ہے اس کا کرنا کیا ہے بھائی؟ جائز. تو اس روزے سے اس روزے کی کیا کر رہا ہے اللہ؟ پریکٹس کروا رہا ہے، تاکہ تمہارا حقیقی روزہ یہ روزہ ہے اور تمہارا عارضی روزہ یہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب پر سورج غروب ہوا تمہارا روزہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بس اسی طریقے سے ہے ایمان والے جان لے ذرا کہ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور تیرے اس روزے کے ختم ہونے پر تجھے عید نصیب ہوگی، خوشی نصیب ہوگی، لیکن یہ خوشی بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، وقتی ہے. لیکن تیرا جو دائمی روزہ ہے کیا ہے؟ تیرا جو دائمی روزہ ہے کہ تو مسلمان ہے اور شریعت نے جتنے احکامات تجھے دیے ہیں اس کو تو بجا لا رہا ہے اور جن چیزوں سے تجھے روکا گیا ہے اسے تو روکا ہوا ہے، تو ایک تیرا روزہ اس سورج کے غروب ہونے پر عارضی روزہ ختم ہوتا ہے، تو تیری زندگی کا سورج غروب ہوگا تو وہ روزہ بھی کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. اس روزے کے ختم پر تجھے عید ملی اور اس روزے کے ختم پر تجھے کیا ملے گا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تجھے رب کائنات کا دیدار نصیب. کیا ہوگا؟ تو حقیقی روزہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کو اسلام کے ڈھانچے کے اندر لائے. تو خیر یہ مقصد ہے. منشا کیا ہے اس روزے کا؟ تو کہ منشا کہ انسان کا دل جو ہے، اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کا مہینہ ہے بھائی؟ غم خواری کا مہینہ. اس لیے میرے آقا کی سخاوت اس مہینے کے اندر کیا ہو جاتی تھی؟ بڑھ جاتی. ہاں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم ہیں آج تو بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں کے اندر اللہ نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ سحری آسانی سے کر سکتا ہے، وہ افطاری میں اچھے سے اچھا دسترخوان سجا سکتا ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ ان کو صرف مسجد میں افطاری نصیب ہوتی ہے، گھروں میں کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا. ہاں ہم آسودگی کے ساتھ ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کیا ہے بھائی؟ آسودگی کے ساتھ. سمجھ نہیں. لیکن ہے کچھ گھر ایسے کہ جو افطاری ان کو اس مسجد کے اندر نصیب ہوتی ہے
نہ اس کے بعد ان کو سحری نصیب ہوتی ہے، نہ کھانا نصیب ہوتی ہے، اور وہ روزے سے کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ تلاش کرو، تلاش کر 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 ان گھروں کے اندر کھانے کا پینے کا انتظام کیجئے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں، حضرت عجیب بات بیان فرمائی کہ ہماری عبادت کا ہمیں کیا پتا قبول ہوگی یا نہ ہوگی، یہاں تک کہ ہماری توبہ اور ہمارا استغفار بھی ایسا نہیں ہے کہ جو توبہ حقیقی توبہ ہو، جو استغفار حقیقی استغفار ہو، الا یہ کہ اگر ہم نے کسی کے گھر کو سجا دیا، کسی کے لیے رمضان کا انتظام کر دیا اور اس کا دل خوش ہو گیا اور اس خوشی پر اس کے دل سے دعا نکل گئی، تو اللہ اس کے صدقے کے اندر ہماری عبادتیں قبول کرے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کسی کو اچانک خوش کر دینا تو بہت ہی اونچی چیز ہے، اس کا دل خوش ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے سارے مہینے کا نظام چل گیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، کچھ ہے، اور اس کے دل سے جب دعا نکلتی، اس لیے دعا کروانے والے مت بنو، دعا لینے والے بنو۔ کیا لینے والے بنو؟ دعا لینے والے بنو، کہ اس کے دل سے ہی تمہارے حق میں تم کہو یا نہ کہو، اور اس کی دعا جو لگے گی نا وہ ایسی لگے گی کہ انشاءاللہ اللہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے طوفان کی طرح اس مہینے میں سخاوت کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے گھوڑا بھاگ رہا ہو نا، اس طریقے سے اللہ کے رسول کی سخاوت ہوتی ہے۔ سخاوت کرو، اللہ انشاءاللہ ضرور بدلہ دے گا۔ تو الغرض اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پھر بھی روزہ نہ رکھنا وقتی ہے نا۔ اس سے تو میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا، کیا فرمایا کہ ہلاک وہ آدمی، حضرت جبرائیل نے کیا کہا، ہلاک وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی فطرت نہ کروا لے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک باپ یا ایک ماں ہو، کیا برداشت کرے گی کوئی اس کے لڑکے کو بد دعا دے؟ تو امی برداشت کرے گی؟ کوئی امی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو برداشت کرے۔ تو اندازہ تو لگاؤ، ذرا سوچو، اس روایت کو سرسری طور پر نہ سنو، اس پر غور کرو، سوچو کہ آخر کیا وجہ ہے۔ ہم سمجھے کہ جب ایک ماں یا ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو وہ برداشت نہیں کرتا، وہ بھی کوئی فاسق بد دعا دے رہا ہو، کوئی گنہگار بد دعا دے رہا ہو تو وہ برداشت نہیں کر رہا ہے، لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تم میرے لڑکے کو بد دعا دے رہا ہے، فوراً بند کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ کون بد دعا دے رہا ہے؟ کون؟ حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے کہ ہلاک وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے۔ اور اس بد دعا پر مہر کون لگا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ممبر پر چڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آمین۔ وہ نبی کہ جو رحمت بن کر آیا، طائف میں اتنی تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ خون اس قدر جسم سے بہہ رہا ہے کہ نالین مبارک بھرے جا رہے ہیں، آپ تھک کر ایک باغ کے نیچے بیٹھے، انگور کے باغ کے نیچے، اور فرشتہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہے تو ان پہاڑوں کو جوڑ دوں اور ان کو ختم کر دوں۔ ہوا کا انتظام والا فرشتہ آ کر کہہ رہا، آپ کہے تو ابھی ایک ایسی ہوا چلا دوں کہ اس قوم کو ختم کر دوں۔ لیکن نبی رحمت بن کر آنے والا کافروں کے لیے بد دعا نہیں کر رہا۔ اور کیا کہا اس موقع پر اللہ کے محبوب؟ یہ فرما رہے ہیں یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لے آئے، لیکن بد دعا نہیں کی اللہ کے محبوب۔ تو اب محدثین فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کافروں کے حق میں جب محمد رسول اللہ بد دعا نہیں کر رہے، اور یہاں ایمان والے کے بارے میں وہ بھی جبرائیل کی دعا پر محمد رسول اللہ آمین کہہ رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ علماء نے لکھا یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ جتنا جلدی معاف کر دیتا ہے اور جتنی جلدی مغفرت کر دیتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کرتا۔ تو ایسا سہانا موقع تھا اس کے پاس کہ وہ اپنی مغفرت کروا لیتا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کروایا۔
اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھو تجارت کی جگہ پر ہے، کوئی تجارت کا منع نہیں کر رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تجارت بھی ایک عبادت ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر کی جائے، حلال ہو، یہ عبادت ہے، لیکن تجارت کے اندر اس قدر مستغرق ہو جانا اور اس طریقے سے کھو جانا کہ رمضان جیسا اہم مہینہ اور اس کے اندر بھی نماز کا اہتمام نہ ہے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ آئی پی ایل چلتی ہے نا، کیا چلے گی؟ آئی پی ایل، ورزش ان لوگوں کی ہوگی نا، رقم ان لوگوں کو ملے گی، انجوائے ان لوگوں کا ہوگا، نہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں، نہ ہمیں رقم ملنے والی ہے، نہ ہماری جسم کی ورزش ہونے والی ہے، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ تو رمضان جیسی مبارک گھڑیاں اگر ہم اس کے اندر گزار رہے ہیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے تو علماء اکابرین کا تو معمول تھا کہ رمضان آتا تو سارے کام کو ایک سائیڈ میں، یہاں تک کہ اپنی کتابوں کی جو تصنیف کرتے تھے ان کتابوں کو بھی ایک طرف رکھ دیتے، ایک ہی مشغلہ قرآن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیا؟ قرآن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو میرے آقا کے احسانات کچھ ہم پر کم نہیں ہے، محمد رسول اللہ پر درود پڑھیں۔ اور جس طریقے سے میں نے 4 تسبیح گزشتہ جمعہ کو بتائی تھی نا آپ حضرات کے سامنے، ہاں اہتمام کرے، یہ بہترین وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے مرحومین کے لیے یہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر بخش دے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ موقع ہے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا رمضان میں کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ 2-2,500 مرتبہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ 70,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ پورا نظام الاوقات بنا لے، نظام الاوقات کا مطلب ہے ٹائم ٹیبل بنا لے کہ مجھے سحری سے اٹھ کر کیا کرنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، فکس، اس وقت میں یہ کام کروں گا، اس وقت میں یہ کام کروں گا، یہ تلاوت کروں گا۔ آپ جب اپنا نظام الاوقات بنا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کا صحیح طریقے سے گزر جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، پورے مہینے میں اتنا تو ضرور خیال رکھے کہ عبادت ہو یا نہ ہو لیکن گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے نے فرمایا تھا کہ بھائی اگر تجھ سے پوچھنا ہو تو فجر کی نماز پڑھ کے سو جا، ظہر میں اٹھیو، پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جا، عصر میں اٹھیو، پھر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جا، مغرب میں اٹھیو۔ یہ اچھا ہے، بہتر ہے، اس سے تو کہیں زیادہ اچھا ہے کہ تیری زندگی کسی کی غیبت میں گزرے، تیرا روزہ کسی کی غیبت میں گزرے، کسی کی گناہ والے کام میں۔ اور یہ موبائل وغیرہ، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، جو کچھ بھی ہے اس کو 1 مہینے کے لیے کیا کر دیا جائے بھائی؟ سائیڈ میں رکھ دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم قدر کریں گے تو اللہ تبارک، پوچھو ان لوگوں سے، یہ تو جو لوگ قبر کے اندر سو گئے ہیں، جو لوگ قبر کے اندر سو گئے انہیں پتا ہوگا کہ رمضان کیا چیز ہے، سمجھے؟ یہ بھی اب تمنا کر رہے ہیں کاش کہ ہمیں رمضان نصیب ہوتا۔ تو اللہ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کریں اور رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنا اللہ مجھے بھی نصیب فرمایا، آپ تمام کو نصیب فرمایا۔ خاص طور پر تراویح قرآن کریم سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر قرآن سے پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں تو پھر یہ کوئی تفریقہ نہیں ہے، مسجد کوئی تفریقہ نہیں ہے۔ پیار محبت سے کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب تراویح سنا رہا ہو اور ہم پیچھے بیٹھ رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہمیں اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، قرآن سے بے رغبتی کا ثبوت ہے، اور کیا ہے؟ ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ جب انسان کے دل میں استحضار ہو کہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کی کبھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور وہاں مذاق اڑا رہا ہو، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور وہاں بیٹھا ہوا ہو، امام صاحب رکوع میں جائے تو کہ اللہ کیا کر کے آیا۔ تیرے دل میں اتنی بھی عظمت نہیں ہے اس قرآن، اس سے بہتر ہے کہ تو علم ترا پڑھ کے چلا۔ سمجھ؟ ہاں، تو جہاں قرآن سے تراویح ہو رہی ہے اس کی قدر کرے، سمجھ میں آئی بات؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے،
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔